السلام علیکم بھائی، میرا چینل کا نام ہے ایم ایس ٹچ اور میں کہانیاں اپلوڈ کر رہا ہوں اور آپ لوگ مجھے سپورٹ کیجیے گا، سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ دور قدیم میں ایک وسیع و عریض سلطنت پر بادشاہ فخر الدین حکومت کرتا تھا۔ فخر الدین نہ صرف ایک بہادر اور عقل مند حکمران تھا بلکہ اپنے رعایا کی فلاح و بہبود کا بھی بے حد خیال رکھتا تھا۔ اس کا محل شہر کے درمیان واقع تھا اور چاندی اور سونے سے مزین تھا، لیکن اس کے دل میں کبھی غرور نہیں آیا۔ وہ روزانہ صبح سویرے جاگتا، دربار لگاتا اور رعایا کی شکایات خود سنتا۔ فخر الدین کی سلطنت میں 4 بڑے صوبے تھے: شمال کا برفانی علاقہ شمس نگر، مشرق کا زرخیز میدان فلک آباد، جنوب کی تجارتی بندرگاہ نوریہ اور مغرب کا پہاڑی علاقہ کوہستان۔ ہر صوبے پر ایک قابل اعتماد گورنر مقرر تھا، جنہیں بادشاہ نے خود منتخب کیا تھا۔ ایک دن دربار میں ایک بوڑھا کسان حاضر ہوا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور چہرے پر پریشانی۔ بادشاہ نے فوراً اسے بلا لیا اور پوچھا، بابا، تمہارا کیا پریشانی ہے؟ بوڑھے کسان نے لرزتی آواز میں کہا، جہاں پناہ، میرے کھیتوں پر ایک رئیس نے قبضہ کر لیا ہے۔ میں نے درجنوں بار فریاد کی مگر میری کوئی نہیں سنتا۔ بادشاہ نے غصے میں مٹیا بھیج لے، کس رئیس نے؟ فوراً اس کا نام بتاؤ۔ کسان نے کانپتے ہوئے کہا، رئیس جلال الدین۔ حضور، جلال الدین نہ صرف ایک امیر رئیس تھا بلکہ فوج کا بھی اہم کمانڈر تھا۔ بادشاہ جانتا تھا کہ اگر انصاف نہ کیا گیا تو سلطنت میں انتشار پھیل جائے گا۔ اس وقت بادشاہ نے حکم دیا کہ جلال الدین کو دربار میں پیش کیا جائے۔ دوپہر تک جلال الدین حاضر ہوا اور ان کا چہرہ غرور سے تمتما رہا تھا، مگر بادشاہ کی نگاہوں میں جلال دیکھ کر اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ بادشاہ نے سوال کیا، جلال الدین، تم نے ایک غریب کسان کی زمین پر قبضہ کیوں کیا؟ جلال الدین ہچکچاتے ہوئے جواب دیا، بادشاہ سلامت، وہ زمین بیکار تھی، میں نے اسے آباد کر دیا ہے۔ بادشاہ نے سخت لہجے میں کہا، کسی غریب کی زمین پر قبضہ کرنا جرم ہے، چاہے وہ بیکار ہو یا زرخیز، تمہیں سزا ملے گی۔ جلال الدین کو نہ صرف اپنی زمین واپسی کرنی پڑی بلکہ اسے 2 سال کے لیے اپنے جائیداد کا 1/3 حصہ خزانے میں جمع کروانا پڑا تاکہ رعایا کے لیے اسکول اور اسپتال تعمیر کیا جا سکے۔ یہ واقعہ سلطنت بھر میں مشہور ہو گیا۔ عوام میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ بادشاہ فخر الدین کا انصاف صرف المثل بن گیا۔ اس کے بعد سلطنت میں بدعنوانی کم ہو گئی اور رعایا کو یقین ہو گیا کہ ان کا بادشاہ ان کا محافظ ہے۔ وقت گزرتا گیا اور فخر الدین کی سلطنت مزید ترقی کرنے لگی۔ اس نے تعلیمی ادارے، طبی مراکز اور مسافر خانوں کی بنیاد رکھی۔ ہر گاؤں میں کم از کم ایک مکتب اور طبیب کی موجودگی کو لازمی قرار دیا گیا۔ شہروں میں لائبریری قائم کی گئی جہاں مختلف علوم کی کتابیں دستیاب تھیں۔ ایک دن ایک نوجوان عالم قمر الدین بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوا۔ اس نے فلسفہ، فلکیات اور طب کے نادر خیالات پیش کیے۔ بادشاہ اس سے بے حد متاثر ہوا اور اسے شاہی دربار کا مشیر مقرر کر دیا۔ قمر الدین کی کوششوں سے سلطنت میں علم و دانش کی نئی لہر دوڑ گئی، لیکن ہر کامیابی کے ساتھ آزمائش بھی آتی ہے۔
سلطنت کے مغربی علاقے کو کوہستان میں کچھ باغی گھروا پیدا ہونے لگے۔ ان کے پیچھے ایک سابق گورنر عبد المنان تھا جسے برسوں پہلے کرپشن کے جرم میں معزول کیا گیا تھا۔ لیکن عبد المنان نے پہاڑوں میں چھپ کر ایک چھوٹی سی فوج تیار کر لی اور سلطنت کو کمزور کرنے کے لیے سازشیں کرنے لگا۔ فخر الدین کو جب اس کی خبر ملی تو اس نے فوجی مشورہ طلب کیا۔ جرنیلوں کی رائے تھی کہ فوراً حملہ کر دیا جائے، مگر قمر الدین نے مشورہ دیا، جہاں پناہ طاقت سے پہلے بات چیت کی کوشش کیجیے، شاید دشمن امن کا راستہ اختیار کر لے۔ بادشاہ نے قاصد روانہ کیا، لیکن عبد المنان نے امن کی پیشکش ٹھکرا دی۔ جنگ ناگزیر ہو گئی۔ فخر الدین نے خود لشکر کی قیادت سنبھالی۔ کئی ہفتے تک جنگ جاری رہی۔ کوہستان کے دشوار گزار راستوں نے سلطنت کی فوج کو سخت مشکلات میں ڈالا، مگر فخر الدین کی بہادری اور حکمت عملی نے بالآخر فتح دلا دی۔ عبد المنان گرفتار ہوا، اسے دربار میں پیش کیا گیا۔ بادشاہ نے کہا، تم نے سلطنت کو نقصان پہنچایا، مگر میں تمہیں موت کی سزا نہیں دوں گا۔ تمہاری باقی زندگی قید میں گزرے گی تاکہ تم اپنی غلطیوں پر غور کر سکو۔ بادشاہ کی اس اقدام کو رعایا نے قدر کی نگاہ سے دیکھا۔ اس نے دربار ثابت کر دیا کہ وہ صرف تلوار نہیں بلکہ عقل، رحم اور انصاف کا بھی علم بردار ہے۔ کئی سال گزر گئے، فخر الدین بوڑھا ہو چکا تھا۔ اس کا بیٹا شہزاد زید تعلیم یافتہ اور نرم خو نوجوان تھا۔ فخر الدین نے اسے بچپن سے ہی حکمرانی کے اصول سکھائے تھے۔ ایک دن بادشاہ نے فیصلہ کیا کہ سلطنت کی باغ دوڑ شہزادہ زید کے ہاتھ میں دے دی جائے تاکہ تاج پوشی کی تقریب شاہی محل کے سب سے بڑے ہال میں منعقد ہوئی۔ زید نے قرآن پر ہاتھ رکھ کر عہد کیا، میں اپنی رعایا کے ساتھ انصاف کروں گا، ان کی خدمت کو عبادت سمجھوں گا اور اپنی جان تک قربان کر دوں گا۔ فخر الدین نے سکون سے کہا، بیٹا یاد رکھو، بادشاہ بننا آسان ہے، مگر اچھا بادشاہ بننا سب سے مشکل کام ہے۔ رعایا تمہارے سب سے بڑی دولت ہے، ان کا دل جیتنا ہی اصل حکمرانی ہے۔ شہزادہ زید نے حکمرانی سنبھالتے ہی سب سے پہلے عدالتوں میں اصلاحات کی۔ اس نے قاضیوں کی تقرری میں میرٹ کو لازمی قرار دیا، ہر فیصلے کی تحریری وضاحت دی جاتی تاکہ عوام کو عدل کا علم ہو۔ پھر اس نے تجارتی پالیسیوں میں تبدیلی کی۔ نوریہ کی بندرگاہ پر نئے گودام، تجارتی مراکز اور بحری جہازوں کی مرمت کے لیے کارخانے قائم کیے گئے۔ زید کی شخصیت میں عاجزی تھی، وہ روزانہ گشت پر نکلتا، عوام سے براہ راست گفتگو کرتا اور ان کے مسائل سنتا۔ اسے گاؤں کے ایک اسکول میں ایک کم سن لڑکی فاطمہ ملی جس نے شیریں گفتگو اور علم میں حیران کن مہارت دکھائی۔ زید نے اسے اس کے تعلیمی اخراجات شاہی خزانے سے ادا کیے اور بعد میں اسے سلطنت کی پہلی خاتون استاد مقرر کیا۔ زید کے دور میں سلطنت میں امن، ترقی اور خوشحالی کا دورہ رہا، مگر ایک دن ایک نئی آفت نے سر اٹھایا۔
ایک دور دراز ملک سے ایک وبا آئی جس نے فلک آباد کے کئی دیہاتوں کو متاثر کیا۔ شہزادہ زید نے فوری طور پر طبی ماہرین کو بلایا، قرنطینہ مراکز قائم کیے اور عوام کو مفت ادویات فراہم کیے۔ وبا کے دوران زید نے خود بیماریوں کی عیادت کی اور اس عمل نے اسے عوام کے دلوں میں مزید بسا دیا۔ چند مہینوں میں وبا پر قابو پا لیا گیا۔ اس کے بعد اس نے طب کے فروغ کے لیے شاہی طبی ادارہ قائم کیا، جو نہ صرف اپنے ملک میں بلکہ ہمسایہ سلطنتوں میں بھی مشہور ہوا۔ زید کے مشیروں میں ایک اور اہم شخصیت تھی وزیر خزانہ نعیم الدین۔ نعیم ایک دیانتدار اور کفایت شعار شخص تھا۔ اس نے شاہی خزانے میں خرد برد کے تمام دروازے بند کر دیے اور ٹیکس کے نظام کو منصفانہ بنا دیا۔ ایک دن زید نے نعیم سے پوچھا، نعیم، تمہیں سب سے زیادہ فخر کس بات پر ہے؟ نعیم نے جواب دیا، جہاں پناہ، مجھے فخر ہے کہ آپ کے سلطنت میں کوئی بھوکا نہیں سوتا۔ یہ سن کر زید کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ وہ جانتا تھا کہ یہی اصل کامیابی ہے۔ زید کی کہانی بھی وہیں مکمل ہوتی ہے جہاں فخر الدین کی حکمرانی کا خواب مکمل ہوتا ہے، انصاف، علم، رحم اور ترقی کا ایسا خواب جس کی تعبیر ایک بادشاہ نے دی اور دوسرے نے اسے حقیقت بنا دیا۔ تمت بالخیر۔